نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایک نہایت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ نماز عصر کے بعد جو بھی شخص یہ وظیفہ کرتا ہے رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، ہر پریشانی دور کر دی جاتی ہے اور رزق میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، یہ جس آیت کا وظیفہ ہے اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں ہوگا اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرتا ہے وہ فاسق اور سخت گناہ گار ہو جاتا ہے اور عذاب نار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازیں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کی اہمیت اس روایت سے بھی جان لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، یعنی اسے ایسا دکھایا جاتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اور ایک صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اس حصے یعنی ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں یہ روایت ہے، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کر لینا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو۔ اور ناظرین، یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس پر سوال و جواب ہی نہ ہوں، اور ہوں بھی تو نہایت آسان ہوں، کیونکہ اس کی یہ گفتگو ہی اس کے تمام سوالوں کا جواب ہو چکی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر ہی تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑ دی، گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب چھن گیا۔ تو ناظرین، یہ اہمیت ہے نمازوں کی، خاص کر نماز عصر کی، اور جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی نماز تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، ایسی بہترین اور فضیلت اور برکت والی آیت ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ کیا کرشمات ہوتے ہیں۔ خیر و برکت کے لیے اور آپ کے درست تلفظ کی ادائیگی کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا ہوں، میرے ساتھ بھی کر لیجئے یا پھر بغور سن لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔
اور ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت جانیے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اور ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت اور فقر و فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو دنیا کی ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت، جو از روئے حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے کہ اس میں توحید ذات و عظمت صفات الہی بیان فرمائی گئی ہیں۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف اور خطر کے وقت پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں کہ یہ رب العالمین کی توحید کی، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ ہی عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے، اور صحابہ اکرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش ضرور کرے اور اس کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف اور صرف موت روک رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے اس کی موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ بھی آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اب یہ بھی جان لیجئے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ ناظرین، جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً لازمی لکھ دیجئے گا۔ اور آئیے اب عمل جان لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور ویسے تو آپ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی سے ہی وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کے حصول کے لیے ایک بار سب مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی آپ کا مقصد ہے، جو کچھ بھی آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، طلب ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ میری یہ حاجت تو ناممکن ہے، میری یہ طلب تو پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ جب اس یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کی یہ طلب، آپ کی یہ ضرورت اللہ پوری کرنے والا ہے، تو اللہ آپ کی طلب بھی پوری کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے جس کا جو مقصد ہے
جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، بیمار ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، جو حاجت ہے، اس چیز کی نیت کر لے، اور اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج کے وظیفے کا آغاز کر دے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت الکرسی کا ہی وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، تو آپ نے آیت الکرسی کا وظیفہ کرنا ہے اور پہلے نمبر پر 7 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اس لیے تاکہ آپ کے تمام گناہ، جن گناہوں کی وجہ سے آپ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم سب پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پر جادو جنات کا ہی سایہ ہوتا ہے، کہ کوئی بندہ ہم پر جادو بندش ہی کروا رہا ہوتا ہے تو پھر ہی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، نہیں بلکہ جو ہم نے گناہ کیا ہوتے ہیں، بعض اوقات ان گناہوں کی وجہ سے بھی ہم کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے ان گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے وظیفے کے اندر تاثیر اور طاقت بھی پانا چاہتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو تیسرے نمبر پر آپ نے ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جب اس سورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے نا، تو اس گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اسے خیر کثیر والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورت سورت الکوثر ہے، جو کہ اللہ کی انتہائی لاڈلی سورت ہے، اور اگر آپ اس سورت کا شان نزول جانتے ہوں تو آپ اس کی طاقت اور اثر انگیزی سے بھی خوب واقف ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو ناظرین، سورۃ الکوثر کی آپ نے 41 بار تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الکوثر 41 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے، اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے، اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور ناظرین، عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہوں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں، جو بھی ضروریات ہوں، جو بھی آپ کی طلب ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن ناظرین، اللہ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا بے حد پسند ہے۔ جب آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ وظیفہ آپ اپنے روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے تمام معمولات میں آپ آسانیوں کو خود بھی اترتا ہوا دیکھیں گے۔ تو روزانہ جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ آسان سا مختصر سا وظیفہ آپ کریں، آپ کے انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا وقت نکال کر اللہ کا ذکر سننا قبول فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔